الله فلا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کا یہ آخری خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، جو ہمارا رب ہے، ہم نے اپنے اس رب کو کس قدر پہچانا ہے، اپنے رب کی معرفت اور پہچان کس حد تک کی ہے، یا ہماری یہ خوبصورت زندگی کے خوبصورت جوانی کے لمحات اور پھر بڑھاپے کی دہلیز اور بڑھاپے پر بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے رب کو حقیقت میں پہچانا ہے یا اللہ کی معرفت اور پہچان ہمیں حاصل ہی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، انسان اس وقت ہی اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتا ہے جب اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچانے گا۔ اگر مالک کی پہچان ہی نہیں ہوئی تو پھر رب کی قربت کیسے حاصل کرے گا؟ تو قربت الہی حاصل کرنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قرب کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے، اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، اللہ مالک کائنات کی معرفت اور پہچان بہت ضروری ہے۔ جب رب کو پہچان جائیں گے تو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے گی۔ ہم نے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں یہی کوشش کرنی ہے کہ کس قدر میں نے اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی معرفت حاصل کی ہے، کس قدر پہچانا ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ مالک کائنات جو قرآن مجید میں شکوہ کر رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے جس طرح اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا اس قدر اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم نے یہ پہچان حاصل کرنی ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، آئیے اللہ کون ہے۔ جب ہمیں یہ معرفت حاصل ہو جائے گی، اپنے رب کی پہچان ہو جائے گی کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، یہ معرفت الہی ہے۔ اور یاد رکھیں، معرفت الہی اصل دین کی، ایمان کی روح ہے۔ اگر یہ روح موجود ہے تو یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کا وجود زندہ ہے۔ اگر معرفت الہی نہیں ہے، رب کی اسے پہچان نہیں ہے، تو ایسا وجود مردہ وجود ہے، اسے رب کی پہچان نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ چاہے وہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، معمولات زندگی اس کے ہوں گے، لیکن حقیقت کے اندر یہ مردہ انسان ہے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے رب کی جس نے پہچان نہیں کی وہ مردہ ہے۔ اور جب رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے، انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کے رگو ریشے میں اس کے رب کی محبت سما جاتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، حب الہی اسے حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے تابع فرما بنا لیتا ہے۔ جس کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی فرما برداری میں گزارتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی میں نہیں گزارتا۔ جس کو رب کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر عمل وہ کرتا ہے کہ جس سے اس کا مالک راضی ہو جائے، کیونکہ اسے پہچان ہے نا کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، مالک کہتے کس کو ہے، رب ہے کون۔ اس کو رب کی پہچان جب ہو جائے گی، پھر اپنے رب کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہمہ وقت اس کی کوشش یہ ہوگی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ہر وہ عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میں ہر اس عمل سے بچوں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، کیونکہ رب کی محبت، رب کا پیار، رب کی معرفت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے نافرمانی کے ذریعے، بغاوت کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے وہ رب کی معرفت چھن نہ جائے، کہیں وہ رب کی محبت مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، تو اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں نافرمانیوں سے بچ کر رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، رب کی پہچان ہوتی ہے، رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو پھر اسے اپنے رب کی ملاقات کا بڑی بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ تب وہ لمحہ آئے جب میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں، یعنی موت سے پھر اسے نفرت نہیں رہتی۔ آج ہم موت سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ہیں، ساتھ ملک الموت آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ ملک الموت آئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جی بات کیجئے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی میں جس کی بھی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں اللہ کا حکم ہوتا ہے میں روح قبض کر کے آ جاتا ہوں، لیکن نبی کو اللہ نے یہ شان مقام عطا کیا ہوتا ہے، نبی سے پہلے میں پوچھتا ہوں اگر اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں گا، لیکن اگر آپ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتے، دنیا میں ابھی اور رہنا چاہتے ہیں، جتنی دیر رہنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی اتنی بڑھ جائے گی۔ فرشتہ آیا ہے آ کر کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، پھر بتا دیجئے اگر رب کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں تو پھر بتا دیجئے۔ رب کبریا کی قسم ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کائنات کے امام نے ایسے اپنی انگلی کو اٹھایا، آسمانوں کی طرف کیا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے تو تیری رفاقت اعلیٰ چاہیے، اللہ میں تو تیری ملاقات کا منتظر ہوں، اللہ میں تو تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی۔ جب رب کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی خوبصورتیاں اسے پھر پیاری نہیں لگتی، یہ دنیا کی رنگینیاں اس کے معاشرے اس کے معاملے کو اللہ سے دور نہیں کر سکتی، ساری چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں۔
یہ رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اللہ کی ملاقات اس کے دل کے اندر وہ محبت موجود ہوتی ہے. کب وہ لمحہ آئے میں اپنے رب سے ملاقات کروں. جب رب کی پہچان ہو جاتی ہے, رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, دل کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کی ملاقات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ذرا سوچئے گا, کسی کو میں نے برا بھلا نہیں کہنا, کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی, کسی کی تنقیس نہیں کرنی, صرف سمجھانا ہے, دعوت فکر پیش کرنی ہے. میں اپنی جگہ پہ سوچوں, آپ اپنی جگہ پہ سوچیں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر, آج تک ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش اور تمنا پیدا ہوئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, اللہ میں تجھے تیری ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ تیری ملاقات کے لیے میں منتظر ہوں, اللہ 24 گھنٹے, اللہ ہر لمحہ میں تیار ہوں تیری ملاقات کے لیے. اللہ جب تیرا حکم آئے گا اسی وقت سر تسلیم خم ہوگا. انسان مانے یا نہ مانے, مرنا سب نے ہے, لیکن دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے, یہ تمنا ہونی چاہیے, آرزو ہونی چاہیے. اور یہ تمنا آرزو تب پیدا ہوگی جب اس حقیقی مالک کی پہچان ہوگی. پھر بندے کی یہ خواہش ہوگی, اللہ جب تیرا حکم آئے گا فوراً میں تیری ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا, کیونکہ اللہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب چیز تیری ملاقات ہے. اللہ میں تجھ سے ملاقات رکھنے کا اشتیاق رکھتا ہوں, شوق رکھتا ہوں, دل میں یہ لگن ہے, محبت ہے. اللہ کب وہ لمحہ آئے جب تیرا بندہ تیرے در پہ حاضر ہو جائے اور تیری ملاقات نصیب ہو جائے. جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے, پھر انسان کے دل کے اندر اللہ سے ملاقات کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ملاقات, اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے, یہ بے چین ہو جاتا ہے کب وہ لمحہ آئے میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاؤں. یاد رکھیں, جب انسان کو اللہ کی ملاقات, اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, معرفت الہی آج کا ہمارا عنوان ہے, رب کی معرفت, اللہ کی معرفت, رب کی پہچان. آج جس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, پہچان حاصل ہو جاتی ہے, وہ انسان جب عبادت کرتا ہے نا, پھر اسے عبادت کے اندر لذت آتی ہے, لذت آتی ہے. نماز پڑھتا ہے اسے سکون ملتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب کو یاد کرتا ہے, اس کے دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, دل سکون کے اندر مگن ہو جاتا ہے. ساری دنیا کی پریشانیاں اور جناب دنیا کے غم اور دکھ درد اس کے جھٹ جاتے ہیں. یہ رب کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہے. رب کائنات اس کو سکون عطا فرماتے ہیں. عبادت میں اس کو پھر لذت آتی ہے, سکون ملتا ہے. ذکر اذکار کرنے میں اس کو سکون ملتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تلاوت کرتے ہوئے دل اچاٹ نہیں ہوتا, اسے سکون ملتا ہے. اسے پتا چل رہا ہے میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں, میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں, میں اپنے رب کے سامنے مناجات رکھ رہا ہوں, میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں. اسے سکون نصیب ہوتا جاتا ہے, اس کا دل جناب راحت محسوس کرتا ہے, مسرت اس کو ملتی ہے. جو جو تلاوت کرتا ہے اسے سکون ملتا ہے, سمجھ جائے کہ مجھے اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہے, کہ میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے, آرام ملتا ہے, راحت ملتی ہے, مجھے شفا ملتی ہے. جب رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے, انسان اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے, دو کہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر رہا ہے, اپنی دولتیں خرچ کر رہا ہے, اپنا مال لٹا رہا ہے, دوسروں کو دے رہا ہے. محنت اس نے کی ہے, کمایا اس نے ہے, لیکن خرچ کر رہا ہے مساجد پہ, خرچ کر رہا ہے مدارس پہ, خرچ کر رہا ہے غریبوں پہ, خرچ کر رہا ہے مسکینوں پہ, خرچ کر رہا ہے بیوہ عورتوں پہ, خرچ کر رہا ہے معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقے پہ. یہ اللہ کے رستے میں خرچ کر رہا ہے, اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے خرچ کر رہا ہے, دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے, دین کے ابلاغ کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے. اس کے سینے کو اس کا ہاتھ نہیں پڑتا, اس کا دل جناب ایسے تنگ نہیں ہوتا, بلکہ خوش ہوتا ہے کہ میرا مال میرے رب کی محبت میں قربان ہو رہا ہے. میں اپنا مال اپنے رب کے اوپر, اپنے رب کے حکم کے اوپر, اپنے رب کے حکم کے اوپر خرچ کر رہا ہوں. اسے سکون ملتا ہے, راحت محسوس کرتا ہے. یہ کیفیت ہے اس بندے کی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے, یہ نعمتیں انسان کو ملنا شروع ہو
ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرا آج کا عنوان ہے معرفت الہی۔ آئیے تاکہ عبادتوں میں ہمیں سکون ملے، آئے تاکہ اللہ کو یاد کرنے میں ہمیں سکون ملے، آئے تاکہ ہمیں روزے رکھے تو ہمیں سکون نصیب ہو، آئے ہم صدقہ و خیرات کریں ہمیں سکون نصیب ہو، ہم کسی کے دکھ درد غم میں شریک ہو تو ہمیں سکون اور راحت ملے کہ ہم نے کسی کے دکھ کو بانٹا ہے، کسی کے درد کو بانٹا ہے، کسی کے غموں میں شریک ہوئے ہیں۔ انسان راحت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے کہ میں نے اسے ڈھارس بندھائی ہے، حوصلہ دیا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے سمجھ لے کہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی پہچان حاصل ہوگی تو یہ چیزیں نصیب ہوں گی، اگر اللہ کی پہچان ہی نہ ہوئی یاد رکھیں پھر یہ چیزیں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ عربوں کا ایک مقولہ ہے، عرب لوگ کہا کرتے ہیں اذا عرفت الآمرہ، جب انسان حکم دینے والے کو پہچان جاتا ہے نا، اسے پہچان ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حکم دینے والے کی ویلیو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے، اس کی قوت طاقتیں کیا ہے۔ جب انسان حکم دینے والے کا جو ہے نا اس کو پہچان جاتا ہے سہولت الاوامر، پھر اس کے حکم کو ماننا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر مالک کی پہچان نہ ہو پھر حکم پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال یوں لے لیں کہ ہم گلی بازار میں جا رہے ہیں، ایک بندہ ہمیں ہاتھ سے پکڑے اور کہے یہ کام کرو، ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، مسافر ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے؟ کہیں گے تمہاری کیا حیثیت ہے، مجھے حکم دے رہے ہو یہ کام کر۔ اس کے برعکس آپ کے علاقے کا ایس ایچ او آ جائے، ایس پی آ جائے، ڈی ایس پی آ جائے، جناب کوئی اس سے اوپر درجے کا رینک کا افسر آ جائے، آئی جی آ جاتا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، آپ کو کہتا ہے یہ کام کریں، آپ کو پتہ ہے اس کے یہ اختیارات ہیں، اس کے پاس اتنی قوتیں ہیں، یہ میرے علاقے کا افسر ہے، آدمی فوراً کہے گا جناب آپ کا حکم، ہم نہیں کریں گے تو کون کام کرے گا؟ اسی وقت انسان ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی یہ انتہا نہیں ہے کہ کلمہ تو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، لیکن اس اللہ کو آج تک میں نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اس اللہ کے روزانہ بیسیوں حکم میرے سامنے آتے ہیں، لیکن میں نے اللہ کے حکموں کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے اختیار کیا ہے، اللہ کی قوت طاقتیں کیا ہیں، اللہ جبار ہے، القہار ہے، العزیز ہے، اللہ کی قوتوں اور طاقتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کی پہچان ہی نہیں حاصل کی۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو گلیوں میں پھرتے ہوئے بے نماز ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزے خور ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی رشوتیں لینے والے راشی ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوتی سود کھانے والے سودی ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر اللہ کی معرفت اور پہچان ہمیں حاصل ہوتی آج دنیا میں ظلم کرنے والے ظالم ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوتی قبضے کرنے والے قبضے گروپ ہمیں نظر نہ آتے، ظلموں کے پہاڑ توڑنے والے ظلم و ستم کرنے والے ظالم فاسق ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر اللہ کی پہچان حاصل ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تلک اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ رب کو پہچانا ہوتا تو یہ نافرمانی والے کام نہ کرتے۔ اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہم نے، اللہ کے اختیارات کو سمجھا، قوت و طاقتوں کو سمجھا ہی رہی ہے۔ آئیے ایک جھلک میں آپ کو سنا دوں، بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کون سی ذات ہے۔ آپ کا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کا محتاج ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کا محتاج ہے۔ ہم سانس بھی اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ جس اللہ کے اتنے اختیارات ہیں، جو اللہ اس قدر قوت و طاقتوں والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر تو اور میں ایک سانس نہیں لے سکتے۔ تیری اور میری ساری سانسیں اس اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہی ہے، یہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ہم نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا ہے، اپنے رب کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھا۔
बिस्मिका रब्बी नहया, बिस्मिका नहया या रब्बी। हर इंसान के दिल के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, उसकी अल्फाज जुबान के ऊपर ये ज़दे आम होने चाहिए, बिस्मिका रब्बी, बिस्मिका नहया या रब्बी। अल्लाह हम तेरे नाम के साथ ही दुनिया में जिंदा हैं, अल्लाह तेरे नाम के साथ ही जिंदा हैं, तेरे नाम के साथ ही हम मरेंगे। ये है एक मोमिन इंसान की जिंदगी, उसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा, सांस सांस, पल पल उस अल्लाह की मोहताज है, और एक लम्हा भी अल्लाह की हुक्म और मर्जी के बगैर नहीं गुजार सकता। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का हुक्म यही था, ऐ मेरे प्यारे महबूब नबी आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह हुक्म दे रहे थे, फरमा रहे इन्ना सलाती, आप अपनी जुबान से ये कहें, बेशक मेरी नमाजें, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां, व महयाया व ममाती मेरा दुनिया में जिंदा रहना और दुनिया से चले जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक पल, सब कुछ उस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ये है जिसको अल्लाह की मार्फत और पहचान हासिल होती है, वो अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को अल्लाह अपने रब के हुक्म के ताबे कर लेता है। मार्फत इलाही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, रब की पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आइए, अगर हम जिंदगी के लम्हे लम्हे उस रब के मोहताज हैं, हमारी समाते उस रब की मोहताज है, अल्लाह हुक्म दे तो ये कान सुन सकते हैं, अल्लाह का हुक्म आ जाए कि कानों तुमने नहीं सुनना, कान सुन नहीं सकते, आंखें देखती हैं, अल्लाह का हुक्म है देखो, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए नहीं देखना, ये आंखें नहीं देख सकती, जुबान का काम है बोलना, अल्लाह का हुक्म आ जाए जुबान बोलती है, अल्लाह का हुक्म आ जाए नहीं बोलना, जुबान नहीं बोल सकती। अल्लाह हाजिल किया तेरी मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा, तेरा खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, औलाद नाफरमान फरमा बरदार, सारी जिंदगी के मामलात, सब कुछ अगर हम देखते हैं अल्लाह एक के ताबे है, अल्लाह के हुक्मों के हम मोहताज है कि अल्लाह ये सब चीजें हमें अता करता है, अल्लाह ही के इख्तियार के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारा जिस रब का मोहताज है, हम उस रब की फिर पहचान क्यों नहीं हासिल करते? अफसोस तो इस बात पर है कि एक तो मार्फत हासिल नहीं, रब की पहचान नहीं, दूसरे नंबर पे हमने पहचान हासिल करने की कभी कोशिश भी नहीं की कि हम अपने रब को पहचाने, अपने रब की मार्फत हासिल करें, इसके लिए कभी गौर फिक्र ही नहीं किया कि हम अपने रब को पहचानने की कोशिश करें। और जिन्होंने अपने रब को पहचाना, रब की मार्फत हासिल की, अल्लाह मालिक कायनात ने कैसे उन्हें अजमतें और शानें अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, नाम इनका हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कुतुब सीयर के अंदर हदीस की किताबों में ये वाकया मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, पाबंदे सलासल करके बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह वक्त कहता है, अब्दुल्ला अपने दीन, जिस दीन इस्लाम की तू पैरवी करता है उसको छोड़ दे, हमारा दीन मसीहियत को कबूल कर ले, ईसाइयत को कबूल कर ले, हमारे मजहब को कबूल कर ले, अपना मजहब छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अल्लाह की मार्फत हासिल हो चुकी थी, रब को पहचान चुके हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं दीन इस्लाम को छोड़ दूं, ये मुमकिन नहीं है। बादशाह कहते हैं इसे सजाएं दो, तकलीफें दो, मुख्तलिफ चीजों से तकलीफें दी जाती हैं, सजाएं दी जाती हैं। बादशाह का हुक्म है कि इसे मारा जाए, पीटा जाए, सजा दी जाए, लेकिन इसकी मौत नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दे, लेकिन मौत इसको नहीं दे दी। इस तरह के हुक्म दिया जा रहा है, सजाएं दी जा रही हैं, और बार बार पूछा जा रहा है अब्दुल्ला दीन इस्लाम को छोड़ दो, ये मार्फत इलाही रखने वाला, रब की पहचान रखने वाला रसूलुल्लाह का सहाबी है, नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम है, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु दीन को नहीं छोड़ रहे, सजाएं दी जा रही हैं। बादशाह बड़ी बड़ी आफरें कराता है, तुझे रियासत में सल्तनत में शरीक कर लूंगा, तुझे अपनी बेटी को का अक़द तुम्हें दे दूंगा, निकाह दे दूंगा, तुझे बादशाह के अंदर शामिल कर लूंगा, इख्तियारात दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बड़े खूबसूरत, बड़े दना, बड़े समझदार, फहीम जसीम थे। कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे तेरी सारी पेशकशें कबूल नहीं है, कोई भी पेशकश मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे नजदीक सबसे बड़ी दौलत दौलत इस्लाम है, दौलत ईमान है, मैं इस दौलत को लुटाना नहीं चाहता। और ये तब इंसान कहता है जब उसे अल्लाह की मार्फत और पहचान हासिल होती है कि मेरे रब इस्लाम पर अमल पैदा होना है, तो मेरे रब ने ये मुझे हुक्म दिया है, सारी दुनिया की नेमतें दौलतें ठुकराई
इस दौलत को ठुकराया नहीं जा सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु सजाएं बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर डटे हुए हैं, इस्तकामत का पहाड़ बने हुए हैं। अब बादशाह कहता है जरा इससे अगला कदम उठाए। एक कड़ाया बहुत बड़ा लाया जाता है, उसके अंदर तेल को गर्म किया जाता है। ये तेल उबल रहा है, उबलते हुए तेल के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने इनके दो साथी जो इनके साथ और गिरफ्तार हुए थे, उन्हें एक एक करके इसके अंदर डाल दिया जाता है। गोश्त और हड्डियां जुदा जुदा हो जाती है, लम्हे भर में इस तरह की कैफियत हो जाती है। बादशाह कहता है अब्दुल्ला देख इनका अंजाम क्या हुआ है, तेरा अंजाम भी ये होने वाला है। अगर तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा, मार्फत इलाही को नहीं छोड़ेगा, ईसाईयत को कबूल नहीं करेगा, तेरा भी यही अंजाम होगा। जब इन नौजवानों को, इनके साथियों को इस कड़ाहे के अंदर डाला जा रहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों से आंसू बह रहे थे, रोने लगे। बादशाह कहते हैं डर गया, बुला लाओ। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को बुलाया गया। बादशाह वक्त कहते हैं अब्दुल्ला क्या आपके जो इस्तकामत वाला मामला था जिस पे डटे हुए थे, उस मौक़िफ़ के अंदर जरा तब्दीली आई है या नहीं? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं नहीं, मैं इस्लाम के ऊपर आज भी कायम हूँ, इस्लाम के ऊपर आज भी डट के खड़ा हूँ, मैं दीन इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। बादशाह कहते फिर रो क्यों रहे हो, फिर ये खौफ क्यों है, ये डर तुम्हारे ऊपर क्यों है? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे भी इस कड़ाई के अंदर डाल दिया जाएगा, मेरे जिस्म की हड्डियां और गोश्त जुदा जुदा हो जाएंगे, ये डर और खौफ, इस वजह से आंसू नहीं आए। का फिर रोते क्यों, रोते क्यों हो? बस ये अल्फाज है जो आज मैं आपके क़ुलूब व अज़हान में, आपकी दिलों की गहराइयों में डालना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बादशाह मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस मालिक ने मुझे जान अता की है, जिस मालिक ने मुझे ये वजूद अता की है, जिस मालिक की मैं नेमतें खाता हूँ, जिस रब को मैंने पहचाना है, उस रब की दी हुई ये जान आज उस अल्लाह के रस्ते में कुर्बान करने का वक्त आ गया है। मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब्दुल्ला तू कितना बदकिस्मत है, तेरे पास सिर्फ एक जान है। अगर आज मेरे पास इतनी जानें होती जितने मेरे जिस्म के ऊपर बाल हैं, एक एक लू के बदले में एक एक जान होती, मैं आज अल्लाह के रास्ते के अंदर वो सारी जानें कुर्बान कर देता और हक ना अदा होता। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अब्दुल्ला के पास कुर्बान करने के लिए सिर्फ एक ही जान है, एक जान है सिर्फ अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। अगर और जानें होती तो वो भी कुर्बान कर देता। ये है मालिक की मोहब्बत, जिसे मालिक की पहचान होती है। उसके आगे माल क्या चीज है, उसके आगे वक्त क्या चीज है, उसके आगे दुनिया के मामलात क्या चीज है। वो तो कहता है मेरी जान, एक नहीं हजारों जाने हो, एक नहीं लाखों जाने हो, एक नहीं करोड़ों जाने हो, मेरे रब का हुक्म आ जाए, रब की मोहब्बत के ऊपर सारी जाने यके बाद दीगरे कुर्बान करता चला जाऊं। अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत का हक अदा नहीं होता। ये है जिन्होंने रब को पहचाना था, अपनी जानें भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। मार्फत इलाही जिन्हें हासिल होती है वो अपनी सबसे कीमती मता अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने से दरेग नहीं करते, अल्लाह के हुक्म के ताबे फरमा बन जाते हैं। जिन्हें रब की मार्फत और पहचान हासिल होती है, ये तो मर्द है ना। एक औरत का वाकया भी समाअत फरमा लीजिए। नबी कायनात की एक सहाबिया है, नाम है इनका सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा खंसा तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, कैसी सहाबिया थी, कैसी रसूलुल्लाह की खादिमा थी, कैसे नबी की गुलामा थी, कैसे रसूलुल्लाह सल्लम के कलमा पढ़ने के बाद अपने आप को मार दिया था। इस सहाबिया ने, नाम खंसा है, इसका एक भाई जिसका नाम सखर था। सखर जहलियत में जब सैयदा खंसा भी ईमान नहीं लाई थी, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, इनके भाई सखर फौत हो गए। इन्होंने बड़े बड़े अशार लिखे। ये शायरा थी, अदीबा थी, बड़ी खतीबा थी, गुफ्तगू करती, लोगों के ऊपर ऐसे जैसे जादू हो जाता, सारे लोग गर्विदा हो जाते, खुद भी अशार पढ़ती और रोती और लोग औरतों को भी रुलाती, आंसू बहाती। अपने भाई की याद के अंदर ऐसे दर्दनाक किस्म के अशार सैयदा खंसा ने लिखे, लोग भी रोते थे, खंसा भी रोती थी। ये कब की बात है? जब जहलियत थी, इस्लाम कबूल ने किया था। फिर यही खंसा, इस पर अल्लाह का एहसान हुआ, इस्लाम की दौलत इन्हें मिल गई, ईमान
ایمان کی دولت انہیں مل گئی، رسول اللہ کی غلامی کی خدمت انہیں حاصل ہو گئی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ آج ایک جنگ کے اندر اسی خنسا کے 4 بیٹے اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے، 4 شہیدوں کی ماں بن گئی۔ اما جان خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کے رستے میں قربان کر دیا، 4 فرزندوں کو قربان کر دیا۔ اطلاع دینے والوں نے آ کر اما خنسا کو اطلاع دی، ماں آج تیرے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کے 4 بیٹے اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے ہیں، 4 شہیدوں کی تو ماں بن گئی ہے۔ وہی خنسا جس نے کبھی اپنے بھائی کے درد کو بھلایا نہیں تھا، اس کی وفات کا غم اس کے دل سے کبھی نہیں گیا تھا، اس کی یاد میں روتی تھی، رلاتی تھی۔ اب اسلام نے اس کے مرور معاملات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اس کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیا، اللہ کے حکموں کے تابع بنا دیا۔ اب یہ خنسا 4 بیٹوں کی شہادت پہ کیا کہتی ہے؟ ایسے الفاظ ہیں اللہ کی قسم، سونے کے ساتھ لکھ کر لوگوں کے سینوں پر منقش کر دیے جائیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ ایسے پیارے کلمات ہیں، اسے سونے کے ساتھ لکھ کر مسجدوں کے اوپر لکھ دیا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ سیدہ خنسا کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں، 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، الحمدللہ کہہ رہی ہے، الحمدللہ اس اللہ کی حمد ہے، اس اللہ کی تعریف ہے، الذی اس جس ذات نے شرفنی مجھے یہ شرف دیا ہے، مجھے یہ اعزاز دیا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی خاتون 1 شہید کی ماں کا اعزاز لے کر آئے گی، کوئی خاتون 2 شہیدوں کا اعزاز لے کر آئے گی، کوئی خاتون 3 شہیدوں کا اعزاز لے کر آئے گی کہ اس کے 3 بیٹے شہید ہوئے، اس کے 2 بیٹے شہید ہوئے، کوئی 1 شہید کا باپ بن کر آئے گا۔ بڑی بڑی عزتیں یہ بھی ہیں، لیکن اما جان خنسا کہتی ہیں الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، 4 بیٹے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے ہیں، اللہ نے یہ شرف مجھے دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جاؤں گی، 4 شہیدوں کی ماں بن کے جاؤں گی۔ یہ شرف اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ کب کفیت ہوتی ہے؟ جب مالک کی پہچان ہو جائے کہ مالک نے عطا کیا تھا، مالک نے لے لیا ہے، مالک کی پسند تھی، مالک کے پاس لوٹ گئی ہے، اب میں کیوں روں، میں کیوں آنسو بہاؤں، میں کیوں رب کے شکوے کروں؟ جب رب کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے پھر انسان صبر کرتا ہے، رب کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ یہ ہے معرفت الہی، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر دنیا کے دکھ اس کے لیے دکھ نظر نہیں آتے، دنیا کے غم اس کے لیے غم نہیں رہتے، دنیا کی تکلیفیں اس کے لیے تکلیفیں نہیں رہتی۔ اللہ ان تکلیفوں کے اندر بھی اسے سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے معرفت الہی بہت ضروری ہے۔ آئیے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے رب کو کتنا پہچانا ہے؟ اپنے اندر اپنے آپ کو کھنگالتے جائیں، اپنے آپ کو ہلاتے جائیں، جھنجھوڑتے جائیں کہ ہماری زندگی بیت چکی ہے، ہم نے رب کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا، رب کی پہچان کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا نہیں کوشش کی ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات رحمت عالم رحمت قلب و سینہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کسی کو کوئی خواب آئی ہے تو آپ اس خواب کی تعبیر بیان کر دیتے، اگر کسی کو نہیں آئی آپ کو خواب آئی ہے تو آپ خواب کی تعبیر بیان کر دیتے۔ اس طرح لوگوں کے رات کے معمولات کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ آج ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول ہے، نوجوان صحابی ہے، نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر مخاطب نوجوان سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد بزرگ حضرات ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت یہ نوجوانی کے لمحات کے اندر ہم نے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کتنی کوشش کی ہے؟ بزرگ بھی سوچیں کہ جب ہم نوجوان تھے ہماری جوانی کیسے بیتی ہے، ہم نے اپنے رب کی معرفت جوانی میں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، عمر 18 سال ہے، 18 سال کا نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے رات کیسے گزاری ہے؟ صبح ہوئی ہے، صبح تیری کیفیت اور حالت کیا تھی؟ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، صبح جب تو اٹھا ہے تو تیری کیفیت اور حالت کیا تھی؟ تیری ایمانی کیفیت کیا تھی؟ ایمان کیسا تھا؟ تیرا معاملات کیسے تھے؟ بتا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟
حضرت حارثہ ذرا دیکھیے گا، غور کیجئے گا، اللہ کی جسے معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے الفاظ موتی ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں اس کے الفاظ۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں اصبحت مومنا حقا، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی میں نے ایک سچے مومن کی طرح صبح کی ہے۔ اصبحت میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ مومنن میں پکا سچا، حقاً سچا پکا مومن ہوں، حقیقت کے اوپر جیسا مومن ہونا چاہیے ایسے مومن ایمان والے بندے کی صورت اور حالت میں نے صبح کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فما حقیقت ایمانی کا، اے حذیفہ یہ حارثہ مجھے بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے جو تم بڑے دعوے کے ساتھ، پورے تم تراک کے ساتھ اور پوری جناب ایسے حقیقت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پر اعتماد کفیت میں کہہ رہے ہو کہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے جیسے ایک سچا پکا مومن کرتا ہے، اس حال میں نے صبح کی ہے۔ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے ذرا اس کی حقیقت بھی تو بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، موتی لفظ ہے موتی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی میں نے رات اس کفیت میں گزاری ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، ایسے میں نے رات گزاری ہے جیسے میرے رب کا عرش میرے سامنے تھا اور میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس نوجوان کی جوانی پانے، اس نوجوان کی جوانی پہ اپنی زندگی قربان کر دی جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ آج ذرا سوچے تو صحیح، ہماری جوانیاں بھی بیت رہی ہیں، کیا ہماری جوانیاں کبھی ایسے بیتی ہیں؟ رات ہماری ایسے بیتی ہے جوانی کے خوبصورت لمحات کے اندر کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کا عرش میرے سامنے ہے، میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے جلال کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے کمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اس حقیقت کے اندر رات گزاری ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ایسی ایک رات بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، میرے سامنے میرے رب کا عرش ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی میں نے اس طرح رات گزاری ہے ارا اہل الجنت یتنعمون فی الجنت، میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے اندر جنتی پھر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ میں نے اس حال میں اپنی رات گزاری ہے، میری صبح اس کیفیت میں ہوئی ہے کہ جیسے میں جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوں، جنت کی بہاریں دیکھ رہا ہوں، جنت میں چلتے پھرتے جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اللہ کے بندوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس حال کے اندر ایمان والی رات گزاری ہے، یہ میری ایمان کی کیفیت اور حالت ہے۔ کہتے اللہ کے پیارے نبی میری رات اس حال میں گزری ہے کأنی ارا اہل النار یسیحون فی النار، میں نے اہل جہنم کو، آگ والوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، وہ جہنم کے اندر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار کو میں نے سنا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی کو گزارا ہے وہ جہنم کے اندر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کیفیت، اس حال میں نے رات کو گزارا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اے حارثہ مجھے بتا یہ تیری کیفیت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں ہم نے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ صرف 18 سال کا نوجوان، آج 18-20 سال کے نوجوان کو رب کی معرفت کی فکر نہیں ہے، رب کی پہچان کی فکر نہیں ہے۔ اسے فکر ہے تو اپنی ڈگریوں کی فکر ہے، اسے فکر ہے یونیورسٹی کالجوں کی فکر ہے، اسے فکر ہے کاروبار کی فکر ہے، اسے فکر ہے دنیا کے معاملات کی فکر ہے، اسے فکر ہے شادی بیاہ کی فکر ہے، اپنا مکان بنانے کی فکر ہے، دکان بنانے کی فکر ہے، نوکری لینے کی فکر ہے، ڈگریاں حاصل کرنے کی سے فکر ہے۔ آج کے نوجوان کا یہ حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت حارثہ کا یہ حال ہے۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے یہ کیفیت کیسے حاصل کی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کو بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کی عبادت میں اپنی راتوں کو گزارا ہے اور دن کو روزے رکھ رکھ کر میں نے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یا حارثہ تو عرفتا اے پیارا حارثہ تو نے رب کو پہچان لیا ہے، فالزم
فلزمہ اس کے ساتھ چمٹے رہنا. تیرے لیل و نہار ایسے ہی گزرے کہ راتیں رب کی عبادت میں گزرے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ اپنے بندوں کے وصف بیان کر رہے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے, جن سے اللہ محبت کرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں, کبھی وہ سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قیام کے اندر, سجدوں کے اندر پڑے ہوئے اپنی راتوں گزار دیتے ہیں. یہ ہیں وہ عباد الرحمن جن سے اللہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, جنہوں نے اپنے رب کی پہچان حاصل کی ہے. کہا حارثہ تو نے رب کو پہچان لیا ہے, فلزمہ اس کے ساتھ چمٹے رہنا, اس سے پیچھے نہ ہٹ جانا. آئیے رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی معرفت پہچان انسان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے, قیمتی متاع ہے. اس متاع کو ضائع نہ کریں. وقت آج بڑی تیزی سے بیت رہا ہے, وقت ضائع نہ کریں, برباد نہ کریں. اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. آج جو لوگ اللہ سے دور ہیں, جنہوں نے تعلق رب سے توڑا ہوا ہے, ان کی تو بات ہی چھوڑ دینا. میں ان کی بات کروں گا جو کوشش کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کئی سال بیت گئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں ادا کر رہے ہیں, زبان سے اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے رب کو پہچاننے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. بس نماز کو رسمن پڑھ رہے ہیں, ادائیگیاں ہو رہی ہیں, لیکن کبھی غور نہیں کیا انہوں نے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر میں نے کہا ہے تو اللہ اکبر صرف رسمن نہیں کہنا, بلکہ غور کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر ہے, سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ بڑا ہے, اللہ کو حقیقت میں پہچانے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو پھر اللہ کو سب سے بڑا سمجھے. اپنی دکان کو بڑا نہ سمجھے, اپنی بزنس کو بڑا نہ سمجھے, اپنے رشتہ داروں کو بڑا نہ سمجھے, رشتہ داروں کی محبت کو بڑا نہ سمجھے, رشتہ داروں کے طور و اطوار کو بڑا نہ سمجھے, خاندانوں کے رسم و رواج کو بڑا نہ سمجھے. اللہ حاضر کیا جو کچھ ہم آج کرتے ہیں اسلام کی مخالفت کے اندر, ان کو بڑا نہ سمجھے, اللہ کو بڑا سمجھے. اللہ اکبر. ہم نے اللہ کو پہچان کے ساتھ نماز ادا کرے, اللہ کی پہچان ہم نے حاصل کرنی ہے. نماز پڑھتے ہیں, پوری نماز میں ہم نے رب کو کبھی پہچان الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں, الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, مالک یوم الدین پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے جا رہے ہیں. سورۃ فاتحہ کے ذریعے کبھی ہم نے رب کی پہچان حاصل کی ہے, معنی پر غور کیا ہے کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں تو ساری حقیقی حمدیں اس اللہ کی ہے, اللہ کی تعریفیں. پوری سورۃ فاتحہ رب کی پہچان کرواتی ہے. میں نے رب کی پہچان کی ہے یا نہیں کی ہے؟ سورۃ اخلاص بچے کو آتی ہے. قل هو اللہ احد, کہتے ہیں اللہ احد ہے, اللہ ایک ہے, تنہا ہے, یکتا ہے. کیا ہم نے اپنی عملی زندگی میں اللہ کو احد ماننا ہے یا اللہ کے اور شریک بنا رکھے ہیں؟ اللہ کو احد سمجھتے ہیں یا اللہ کے اختیارات میں ہم نے کسی اور کو بھی شریک بنا رکھا ہے؟ اللہ احد کہتے ہیں, قل هو اللہ احد کہتے ہیں, اللہ احد ہے, لیکن عملی زندگی میں ہم نے کئی مشکل کشا بنا رکھے ہیں, کئی حاجت روا بنا رکھے ہیں, کئی بگڑیاں بنانے والے بنا رکھے ہیں, کئی اختیارات کے مالک بنا رکھے ہیں, کئی بیٹے دینے والے بنا رکھے ہیں, کئی بیٹیاں دینے والے بنا رکھے ہیں, کئی اختیارات کے مالک ہے. فلاں ایسے کرے تو ایسے ہو جاتا ہے, فلاں ایسے کرے تو ایسے ہو جاتا ہے. کیا ہم نے اللہ احد کو پہچانا ہے؟ زبان سے تو قل هو اللہ احد کہہ دیا ہے, لیکن احد کی پہچان نہیں کی. اللہ الصمد زبان سے روزانہ پڑھتا ہے, ہر نماز میں پڑھتا ہے, اللہ الصمد ہے. ہم نے الصمد کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ اللہ کی پہچان حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ صمد کون ہے؟ کہ جس کے علاوہ کوئی صمد نہیں ہے. بے غنی جو ہے نا, غنی ذات, بے پرواہ ذات, اللہ مالک کائنات کی ذات ہے. جیسا وہ اللہ صمد ہے, غنی ہے, ایسا کوئی اور غنی نہیں ہو سکتا. اختیارات اس اللہ کے پاس ہے. تو کیا ہم نے اس اللہ الصمد کو سمجھ کر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے, یا ساری زندگی ایسے ہی پڑھتے ہوئے طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ پڑھتے جا رہے ہیں اور صمد کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں سمی اللہ, سن لی ہے اللہ نے حمیدہ, حمد, اللہ نے حمد سن لی ہے اپنے بندے کی. جو اس بندے نے اللہ کی حمد کی ہے, تعریفیں کی ہیں, سمی اللہ لمن حمیدہ, اس اللہ نے اپنے بندے کی حمد کو سن لی ہے, اللہ نے اس بندے کی آواز کو سن لی ہے, اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا ہے, اللہ نے اس کی پکار کو سن لیا ہے, اللہ نے سن لیا ہے. لیکن عملی زندگی میں کہتا ہے نہیں, اللہ ہماری نہیں سنتا.
نماز میں روزانہ اقرار کرتا ہے، روزانہ کہتا ہے اللہ نے میری بات کو سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا ہے، لیکن نماز سے سلام پھیر کر کہتا ہے نہیں اللہ نہیں سنتا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا۔ آئیے نماز کے ذریعے ہی رب کی پہچان کر لیں، نماز کے ذریعے ہی سیکھ لیں اپنے رب کو جان لیں۔ ہم نے اپنے رب کو آج تک جانا ہی نہیں ہے، 20 30 40 50 60 70 80 سال گزر گئے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن اپنے رب کی پہچان حاصل نہیں کی ہے۔ اللہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے تھے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اللہ کا تعارف پیش کیا، اللہ کی پہچان کروائی لوگوں کو کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اور اللہ کی صفات کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جبار، میں جبار ہوں، زبردست ہوں، قوت و طاقتوں والا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی صفتیں بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا انا العزیز ہوں، میں غالب ہوں، مجھ سے زیادہ غالب قوت و طاقتوں والا کوئی نہیں ہے۔ المہیمن انا المہیمن، میں محافظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کروا رہے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ منبر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ منبر ایسے کانپ رہا تھا، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کے ناموں کے روب و دبدبے کی وجہ سے منبر پر کبھی کبھی تاری تھی، منبر ایسے لرز رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو منبر جو ایسے لرز رہا ہے اللہ کے پیارے نبی منبر سے نیچے ہی نہ گر جائے، اس قدر منبر لرز رہا تھا۔ آج اپنے رب کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے حکم سنتے ہیں، آج اللہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نرم دل جس کو ہم کہتے ہیں نا دل بڑا نرم ہے، دل سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، تیرے میرے اس نرم دل کے اوپر اللہ کا وہ روب طاری نہیں ہوتا، وہ دبدبا طاری نہیں ہوتا، یہ تیرا میرا دل کانپتا نہیں ہے۔ یہاں پہ لکڑی کے تختے کانپ رہے ہیں، جناب منبر کانپ رہا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا من خاشعة، اگر تم دیکھتے ان پہاڑوں کو جن پر اگر ہم قرآن کو نازل کر دیتے تو یہ ڈر جاتے، خاشعہ ڈر جاتے، ان پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا، اور اللہ کے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر لرزہ طاری ہو جاتی، اللہ کے حکموں سے ڈر جاتے، ان پر خشیت طاری ہو جاتی، یہ کانپنا شروع ہو جاتے اگر ہم قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے۔ آج ہم پورا قرآن تراویوں میں سن جاتے ہیں، آج ہم پورا قرآن کیسٹوں میں سن جاتے ہیں، سیڈیوں میں سن جاتے ہیں، ویڈیو پر سن جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اوپر کپ کپی طاری نہیں ہوتی۔ مقصد وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے مالک کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر مالک کو پہچانا ہوتا تو مالک کا کلام سن کر ہمارے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا، یہ کیفیت اور حالت ہماری ہو جاتی، ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا، لیکن آج پیدا نہیں ہو رہا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں۔ آئے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، نماز پڑھتے ہیں تو رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو رب کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آیت الکرسی میں بھی رب کی پہچان بتائی گئی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ پوری آیت الکرسی کے اندر میرے رب کی پہچان ہے کہ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ قائم ہے، وہی قائم رکھنے والا ہے، وہ اللہ جس کو کبھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، زمین و آسمان سارے اس کے قبضے کے اندر ہیں، اس اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، آسمان و زمینوں کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اس کی تعداد ہے، ساری کی ساری اللہ کی حفاظت میں ہے۔ میرے رب ان کی نگرانی کر رہا ہے اور اللہ ان کی نگرانی سے تھکتے بھی نہیں ہے، اللہ کو ان کی نگرانی تھکاتی بھی نہیں ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی کرسی آسمان و زمینوں سے وسیع ہے،
اللہ جو العظیم ہے العلی ہے وہ اللہ مالک کائنات ہے، اس رب کی پہچان کریں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے مفاہیم پر معنی پر غور کرتے ہوئے اپنے رب کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ میں کس مالک کے سامنے کھڑا ہوں، کس رب کے سامنے التجا و فریاد کر رہا ہوں، کون ہے ہمارا مالک۔ کبھی ایسے ہوا اللہ کی پہچان اور معرفت میں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور سجدے میں پڑے ہوں، سجدہ کر رہے ہوں؟ کتنے سجدے ہم نے الحمدللہ کیے ہیں۔ اللہ یہ سجدوں والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، قرآن کا حکم ہے سجدے کیا کرو، سجدوں کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جتنے کثرت سے سجدے کریں گے، نفلی نمازیں پڑھیں گے، اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا، اللہ کے قریب انسان ہوتا چلا جائے گا۔ یوں سمجھ لیں زمین میں ظاہراً آپ نیچے ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے ہاں اوپر ہوتے چلے جائیں گے، عزتیں عظمتیں اوپر آپ کو لیتی جائیں گی، شانیں اوپر کی طرف آپ کو لے کر جائیں گی، عروج آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ رب کی پہچان اور معرفت کے ساتھ جب رب کے سامنے جھک جائیں گے، گر جائیں گے، اللہ آپ کو اٹھا دے گا اور اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ زمین و آسمان کی مخلوقات آپ کی عزت اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ واسجد واقترب، سجدوں میں پڑھ کے اپنے رب کو منایا کریں، سجدوں میں گر کر رویا کریں، سجدوں میں رب کی معرفت حاصل کیا کریں۔ ہم سجدوں میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آج اللہ کی محبت میرے دل پر چھا گئی ہو، اللہ کا پیار میرے دل پر چھا گیا ہو، اللہ کی جتنی بھی شان والا ہو، جتنے بھی مقام والا ہو، اللہ میں گرا پڑا ہوں، میں نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، زمین میں لا کے گرا دیا ہے۔ اللہ تو بلند ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو اعلیٰ ہے، تو بلند ہے، بلند و بالا ہے، تیری عزت عظمت شان مقام کے کیا کہنے۔ اللہ میں حقیر تیرا بندہ تیرے در پر آ کر گر گیا ہوں، یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہو اور اس کا دل نہ چاہ رہا ہو کہ میں اٹھ جاؤں سجدے سے۔ کبھی ایسے ہوا ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا سجدہ ہے کہ اللہ کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں؟ کبھی ایسا سجدہ تجھے مجھے نصیب ہوا ہے معرفت الہی والا، سجدے میں پڑا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کا جلال اس کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں سر سجدے سے اٹھا دوں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہمارے سجدے بھی رسمی سجدے رہ گئے، کبے کی طرح ٹھونکے مارے سجدے کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سجدے میں سر رکھ کر انسان یہ کہہ رہا ہو اس کا سر اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہو، پھر تو سمجھ لیں کہ رب کی معرفت اور پہچان ہے۔ اگر سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور دل کر رہا ہے جلدی جلدی سر اٹھا لوں، حقیقت یہ ہے کہ رب کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی پہچان ہی اس نے حاصل نہیں کی ہے۔ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے، رب کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر سجدے کرتے ہیں، رات کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں۔ ہماری اماں جان امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سجدے میں ہی گرے پڑے ہیں، اور ذات کون سی ہے جس کو رب کائنات نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، سب سے اشرف بنایا ہے، جسے کہہ دیا ہے محبوب ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، محبوب ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کر دیا ہے، محبوب ہم نے آپ کو سید ولد آدم بنا دیا ہے، آپ سے اعلیٰ اور ہم نے کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی کو بنائیں گے۔ عزتیں عظمتیں ہم نے آپ کے طلبوں کے اوپر قربان کر دی ہے۔ وہ نبی اتنے اتنے لمبے سجدے کرتا ہے، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ صرف یہ اماں عائشہ صدیقہ کی بات ہی نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے، نبی علیہ السلام نہیں مل رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک باغ میں پہنچ گیا، لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے، سجدہ کر رہے ہیں، لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے قریب ہوا تاکہ میں دیکھوں کہیں اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنے لمبے سجدے کیا کریں، اپنے رب کو یاد کیا کریں، رب کو یاد کرنے کے لیے رب کی تعریفیں کیا کریں۔ سبحان ربی اللہ، اللہ تو اللہ ہے اور دنیا کی کوئی چیز اللہ نہیں ہے، دنیا کے منصب اللہ نہیں ہے، یہ وزارتیں اللہ نہیں ہے، اللہ یہ سارے معاملات اللہ نہیں ہے، تو اللہ ہے، تجھ سے اللہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں گھٹیا، میں تیرا عاجز بندہ تیرے سامنے گر گیا ہوں، تیرے سامنے آ کر میں نے اپنی جبین نیاز کو جو سب سے اونچی ہے اللہ
اسے تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، اللہ تجھے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، سبحان ربی اللہ، اللہ گرا پڑا ہوں، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تیری طرف سے اعلان نہیں ہو جاتا، مجھے سکون نصیب نہیں ہو جاتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس وقت تک یہ سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے۔ رب کی معرفت اور پہچان اس کو کہتے ہیں، رب کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعے پیغام یہی ہے، زندگی کی جتنی بھی بہاریں گزار چکے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں تب بھی، 30 سال گزر گئے ہیں تب بھی، 40 50 60 70 80 سال تک پہنچ چکے ہیں، تب بھی پیغام یہ ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف یہی ہے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں نے اپنے رب کو کہاں تک پہچانا ہے، میں نے رب کی پہچان کتنی حاصل کی ہے۔ یہی محمدی کا پیغام ہے، یہی منانیہ مسجد کے ممبر کا پیغام ہے، خطبہ جمعۃ الوداع کے ذریعے یہی آپ کو پیغام ہے۔ رمضان المبارک کا سب سے اہم پیغام آپ کے لیے آج کے ذریعے یہی ہے، اپنے رب کو پہچان لے۔ جس نے رب کو پہچان لیا وہ کامیاب ہے، جس نے رب کو نہیں پہچانا اس کی زندگی بھی برباد ہے، آخرت تو پھر برباد ہی برباد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقت کے اندر اپنے رب کو جاننے کی، رب کو پہچاننے کی، جو اللہ ہے، اللہ الخالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، فتاح ہے، العلیم ہے، القابض ہے، الباسط ہے، اس اللہ کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کافی زیادہ پرچیاں وغیرہ ہیں، آپ کے پاس مسجد کے طلباء آ رہے ہیں، جس طرح آپ بھرپور تعاون کرتے ہیں اس طرح اپنا حصہ مسجد کی خدمت کے لیے ضرور شامل کریں، اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اس مرکز کی آبادی کے لیے، اس مرکز کے ساتھ محبت کے لیے، اس مرکز کے ساتھ پیار کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آپ کا ایک ایک روپیہ انشاءاللہ الرحمن صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ذخیرہ بنائے گا، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے فوت شدگان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو ذریعہ نجات بنائے گا۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ خرچ کیا کریں، جو انسان خوشی اللہ کے راستے